الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محتشم سامعین، سورہ النور شریف کی پہلی 3 آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کا ذکر فرمایا اور زنا کرنے والے بد نصیبوں کا خالق کائنات نے سزا کا بیان اور پھر دنیا اور آخرت کے اندر جو ان کی رسوائی ہے اس کا ذکر فرمایا. اس میں ایک اور چیز جو علماء نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آیت میں اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر فرمایا دوسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فرماتے ہیں کہ الزانیۃ یہ مؤنث کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدم فرمایا ہے، پہلے عورت کا ذکر فرمایا، بعد میں فرمایا والزانی اور زنا کرنے والا مرد. اس میں غور طلب چیز ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو چوری کرنے کی سزا ہے، چوروں کی جب سزا بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا السارق والسارقۃ، تا مؤنث کی ہوتی ہے، فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کو مقدم رکھا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے السارق والسارقۃ، سارقہ یعنی عورت کو جب وہ مقدم نہیں بلکہ مؤخر الذکر اسے فرمایا. اسے یہاں پہ مقدم الذکر عورت کو کرنے کا علماء نے تفسیر ساوی شریف میں، تفسیر کبیر شریف میں اور اس کے علاوہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک عورت رضامند نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکے گا. یہ ایک ایسا فعل کبیح ہے، ایک ایسا بے حیائی والا کام ہے کہ اس میں زیادہ تر اثرات عورت کی طرف سے مرتب ہوتے ہیں کہ اگر عورت اس میں ملوث نہیں ہوگی، عورت کی اگر پاک دامن رہے گی، عورت کو جس قدر عفت کی طرف آپ رکھیں گے یہ معاشرے کے اندر اسی قدر اس کا فقدان ہوگا، اسی قدر معاشرہ پاک صاف رہے گا. عورت اس معاملے کے اندر اس کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کا وہ ایک آغاز اور اس کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. لہذا عورت کے لیے سب سے زیادہ احتیاطیں اور سب سے زیادہ عورت کے لیے حفاظت کرنے کے انتظامات ہونے چاہیے. اس لیے فرمایا کہ پہلے معاملات عورت کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مرد کی طرف سے. 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، پھر اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو پھر 80 درے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی
مردود قرار دی جائے گی، پھر ان کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب جس قدر یہ گناہ والا کام زنا ایک کبھی فعل تھا، جس قدر معاشرے کے اندر اس کی ذلت اور اس کی برائی کی جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا کو عبرتناک رکھا، اور پھر جب اس کی سزا بھی اسی قدر عبرتناک رکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زنا کا غلط بہتان لگانا بھی انتہائی سنگین جرم قرار دیا کہ کوئی شخص کسی پاک دامن اور عفیف عورت پر یا کسی پاک باز اور عصمت شعار مرد پر یہ الزام لگائے گا، اسے معمولی بات خیال کر کے نظر انداز نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو پھر اس پر حد قذف لگے گی۔ حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کسی عزت و ناموس پر غلط الزام لگانا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ آیت کے کلمات میں ایک مرتبہ پھر غور فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرمون، اس کا معنی ہے تہمت لگانا، یعنی واضح الفاظ میں اگر کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، یعنی عربی کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ زنیتا یا زانی، یا کسی کو کہتا ہے کہ بندہ اس نے زنا کیا ہے، یا کسی کو مخاطب کر کے کہتا ہے او زانی، تو جب وہ یہ لفظ کہے گا تو اس پر یہ حد لازم آ جائے گی۔ حد لازم آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان الفاظ کی ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے گواہ پیش کرے۔ اگر تو وہ گواہ پیش کرے گا تو اس پر حد لگے گی گناہ کی، اور اگر یہ حد سے بچنا چاہتا ہے تو گواہ پیش کرے، اور اگر یہ گواہ نہیں پیش کرے گا تو پھر اس پر 80 کروڑ کی سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی مرد پر یہ بہتان لگایا جائے گا تو باز پر سننا ہی ہوگی، بلکہ مرد و عورت کا حکم یکساں ہے۔ یہاں فقط محسنات کا لفظ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس میں الزام ایک عورت پر ہی لگایا گیا تھا، لیکن یرمون المحسنات یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہاں سے کوئی عربی دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الزام اگر عورت پر لگے تو پھر تو حد قذف ہوگی، تو مرد پر تو ذکر ہی نہیں ہے کہ مرد پر اس کا الزام لگے تو پھر کیا ہوگا، نہیں۔ محدثین نے لکھا کہ یرمون المحسنات کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر ایک عورت پر الزام لگا تھا، اس لیے یہاں پر محسنات یعنی عورت کا ذکر کر دیا گیا، اور اس کا یہ اجمالی ذکر ہے۔ تفصیلات کے اندر اگر آپ جائیں تو الزام محسن پر لگے یا محسنہ پر لگے، کسی پر بھی لگے اس پر جو ہے وہ حد قذف لگے گی۔ جس طرح علامہ پانی پتی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں المراد بالاحسان باجماع العلماء ان يكون حرا عاقلا بالغا مسلما عفیفا غیر مبتدع بالزنا، یعنی اس جگہ احسان سواد والا احسان کا معنی یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ آزاد بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلم عفیف یعنی پاک دامن بھی ہو، اور اس پر اس سے پہلے کبھی بھی زنا کی تہمت نہ لگی ہو، ایسی شخصیت ہو، تو پھر الزام لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر نہ ہی گواہ پیش کر سکے گا تو اس پر پھر حد قذف لگے گی۔ صرف حد قذف نہیں لگے گی، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اسے 3 سزائیں ملیں گی۔ 3 سزائیں کیا؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 سزائیں، سب سے پہلے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری سزا، آئندہ کے لیے مالی حقوق میں ان کی گواہی کبھی کسی حال میں قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہمیشہ کے لیے ان کو فاسق قرار دے دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کسی پر فضول قسم کے الزام تراشی کا کتنا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنا بھیانک انجام ہے، اس کا کتنی سخت سزا ہے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم کسی کو چھوٹی موٹی گالی دیتے ہوئے عام سا لفظ ہے ہمارے لیے حرامی،
ہے نا، عام سا لفظ ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہوئے ہماری زبان پر کوئی اس کا کوئی بوجھ نہیں آتا، ہم عام سے لفظ میں فضول پہ کسی کو کہہ دیتے او حرامی، یہ لفظ یہ ورڈ عام یوز ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اس کی حیثیت و اہمیت یہ سورہ النور شریف کی 4 آیت کے اندر واضح ہے کہ کسی کو اس طرح سے کہہ دینے کے بعد اس کا معاملہ کتنا سنگین ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر تو نہیں تو خالق کائنات جل وجہ الکریم نے تو حساب لینا ہے، لہذا یہ بہت ہی ایک عبرتناک معاملہ ہے، اور اس میں جس قدر احتیاط برتی جائے وہ کم ہے۔ اگر کسی کو آپ سنیں اس طرح کے ورڈنگ یوز کرتے ہوئے تو لازمی اس چیز سے منع کریں کہ آپ جس کے لیے، کیونکہ کسی کو حرامی کہنا وہ ایک اس کے والدین پر زنا کی تہمت ہے، کسی کو حرامی کہنا کہ اگر وہ حرامی ہے یعنی نطفہ حلال سے وہ نہیں ہے تو پھر اس کے والدین پر یہ الزام زنا ہے، تو کسی پر الزام زنا کے وقت 4 گواہوں کی پیشگی لازم ہے، اگر نہیں پیش کر سکتا تو اس پر حد قذف لازم ہے، حد قذف لگانے کی بعد بھی اس پر سزائیں ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے معاملات میں احتیاط برتنے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔